السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کے ساتھ میں جو کیس ہوا ہے دادا کے ساتھ میں، چاچا کے ساتھ میں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے میں پھر دوسری جگہ میں پھر انٹرویو دوں گا۔ ابھی میری طبیعت خراب ہے، صرف آپ کے اس سوال کا مجھے جواب دینا ہے کہ آپ نے سوال کرتے کرتے آپ نے یہ سوال کر دیا کہ آپ کے گھر میں جب یہ میٹر ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگ تمہیں کیا سمجھیں گے۔ اللہ اکبر! لوگ مجھے کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کے سمجھنے پر میں دھیان دیا ہوں نہ دوں گا۔ ارے ہمارا تو نظریہ، ہمارا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے پہ ہے، لوگوں کے سمجھنے پہ میرا دھیان جاتا ہے نہ جائیں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس اس سوال کے جواب دینے کے لیے مصر کے ایک مشہور عالم دین کی جو بڑی قیمتی باتیں یاد آ گئی ہے، بس اس کو پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں۔ اور وہ بھی آپ نے ایسی جگہ پہ سوال کیا کہ ہم میسور آئے تھے یہاں پر گھومنے کے لیے، آپ نے ایسی جگہ پہ سوال کیا، بڑا اچھا کیا آپ نے سوال کیا، پیچھے غیبت نہیں کی، سامنے ہی براہ راست سوال کیا ہے۔ تو میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ اور اس کے تعلق سے مصر کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے شیخ علی، ان کی بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں، اور جو ہم سے حسد دشمنی رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، اور جو ہمیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں تو ہم خاص الخاص ہیں۔ اب الٹا آئیے، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں، ان کی نظر میں تو ہم برے ہی ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک الگ الگ نظریہ اور دیکھنے کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر میری بات لے لیجئے، جب میں کہیں جاتا ہوں، جمعہ میں بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے مولانا سمجھتے ہیں، اور جب کہیں خانقاہ میں بارگاہوں میں جاتا ہوں وہاں پر میں بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں عقل کوٹ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ہر مہینہ 22 تاریخ کو میرا خطاب ہوتا ہے درس تصوف پہ۔ جب میں وہاں پر جا کر درس تصوف پر بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے صاحب سمجھتے ہیں، اور جب میں چمبائی آتا ہوں، جب میری خانقاہ میں بیٹھ کر، خانقاہ چشتیہ ترکمانیہ میں بیٹھ کر میں عملیات کرتا ہوں تو لوگ مجھے عامل سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں کا ایک نظریہ ہے، دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو لہذا دوسروں کی نظر میں جھانکنے کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکائیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے یہی آپ کے لیے کافی ہے، اور لوگوں کو راضی کرنا یہ ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ مر جائیں گے لوگوں کو راضی کر نہیں سکتے۔ اللہ کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جو چیز مل نہیں سکتی اسے چھوڑ کر وہ چیز پکڑیے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اس پر اگر قائم رہیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ میرے چینل دیکھتے رہیے، آپ سوال کرتے رہیے، آپ کے سوالوں کا میں جواب دیتا رہوں گا۔ دماغ میں کچھ بات رکھیے مت، آپ بولیے، میں اس کا جواب دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔